الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ففروا الی اللہ صدق اللہ المولانا العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید بائیدی جاں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا. اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا. آئی در روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. اور گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، تیرے پسینے کے صدقے چمن ملے نہ ملے. اور خدا کے واسطے طیبہ میں چھوڑ دو مجھ کو، نہ چھوٹے گا مجھے طیبہ وطن ملے نہ ملے. کالے رنگ کے کالے اعمال امت کے چھپ جائیں، اسی لیے آقا نے چنی ہے کالی کملی اپنی. گر خاموش رہوں میں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. آئیے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت والی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. درود پاک کی بے شمار فضائل ہیں. جو کوئی ذاکر درود ہوتا ہے اصل میں وہ رب سے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جن بندوں کو بخشنے کا ارادہ فرماتے ہیں ان کو توفیق درود عطا فرما دیتے ہیں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، فرماتے ہیں جو کوئی مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے کل بروز محشر میرے ساتھ وہ ایسے رہے گا. لہذا بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ابھی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، رب تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں دوڑو اللہ کی جانب. اللہ کی جانب دوڑو. اللہ کی جانب دوڑنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پہ گامزن کرنا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیے ان حکموں پہ ہم کو گامزن ہو جانا ہے. ہم اس کو مکمل طور پر کر گزرنا ہے. اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جب کبھی کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیتے، صحابہ اسی لمحے اس پہ عمل پیرا ہو جاتے. اور کیسے عمل پیرا ہوتے؟ ہمارے پاس دیکھیے بعض چیزیں ہیں اللہ نے حرام کر دی ہیں. جیسے نشہ ہمارے لیے حرام کر دیا نا، اللہ نے حرام کر دیا ہے. اور کیسے حرام کیا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو حرام ہو جانی چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انتظار کرو، جیسے ہی حکم آئے گا میں تمہیں بتا دوں گا. قرآن الہیہ کا نزول ہوا کہ اے لوگو جب تم نماز کے قریب ہو، جب تم جو ہے شراب پی کر ہو تو نماز کے قریب مت آؤ. تو سرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں، عمر مبارک ہو، شراب حرام ہو چکی ہے اور کہا جا چکا ہے کہ اگر کوئی عالم نشے میں ہے تو وہ نماز کے قریب نہ ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشفی نہیں ہوئی. سرکار فرماتے ہیں انتظار کرو. اور پھر دوسری کیا آیت نازل ہوتی ہے، پھر آیت الہیہ کا نزول ہوا جس کے زیادہ پینے سے نشہ آتا ہے اس کا تھوڑا پینا بھی حرام. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب دیکھیے ففروا الی اللہ، اللہ کی جانب دوڑو. اب صحابہ کا دوڑنا کیسا ہے؟ اور دیکھو
آپ یہ بولے ارے بھائی وہ تو صحابہ تھے، وہ تو صحابہ تھے. آپ بھی پارٹ آف دی مشین ہے. یہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ بھی اسلام کے مقدس شہزادے ہیں، اور یہ بھی الحمدللہ رب العالمین اسلام کے علمبردار ہیں، اسلام کے تھموں میں سے ہیں. اپنے آپ کو ہم کیا کرتے ہیں، ہم پہلے بازو ہٹ جاتے، بولے ارے بھائی وہ تو صحابہ کی بات تھی، وہ تو بزرگان دین کی بات تھی، وہ تو اولیاء کی بات تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کی ضرورت تھی کیا؟ صرف آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، آپ کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا. جتنا کچھ معاملہ ہوا وہ کس کے لیے ہوا؟ وہ سارے کا سارا آپ کے لیے ہوا. تو سب میں پہلے یہ ذہن سے نکال، ارے وہ کر سکتے تھے ہم نہیں کر سکتے، ارے ان کا معاملہ الگ تھا، بھائی ہمارا معاملہ الگ ہے. اللہ نے کسی کا معاملہ کیسے نہیں رکھا. آپ کو بھی عمل کرنا ہے، آپ کو بھی عمل پیرا ہونا ہے. اب صحابہ دیکھیے کیسے عمل پیرا ہو گئے. جیسے ہی منادی لگا دی گئی کہ آج کی تاریخ میں شراب کو حرام کر دیا گیا ہے، اللہ کا حکم آیا. اب اللہ کے حکم پہ دوڑنا. اللہ اکبر. آج ہم دیکھیے اللہ کے ارشادات ہمارے سامنے ہیں، ہے نا، ہمارے سامنے سارے اللہ عز و جل کے ارشادات ہیں. ہم کون سا عمل کر رہے ہیں صاحب؟ ہم نماز کتنی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو. ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ رکھو. اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو. اللہ اکبر. کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، میں اس میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، رمضان مبارک ہے اور اچھے مضبوط قسم کے آدمی اور روزے سے بھاگ رہے ہیں. ارے نہیں ہو سکتا بھائی. اللہ اکبر. کیا خبر کے کیڑے ہو سکتے آپ سے؟ کیا آپ کے لیے سخت سزائیں انتظار کر رہی ہیں؟ آپ اس کے انتظار میں؟ ارے بولے وہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. کیا کر رہے ہیں؟ کدھر جانے؟ کس نے تمہیں گمراہ کیا ہے؟ روزوں کے سلسلے میں فرمایا اللہ نے کہ روزے کا بدل میں ہوں، اور تم پہ فرض کر دیے گئے روزے جیسا کہ پچھلے والوں پہ کیے گئے تھے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اب وہ روزہ چھوڑ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. عید کا دن آتا ہے تو روزدار صاحب اتنے تیار نہیں رہتے، وہ بے روزدار صاحب اتنے تیار ہو کے آتے ہیں، آنکھوں میں سرما بھی ہوتا ہے، عطر بھی لگاتے ہیں، زبردست قسم کے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اور ہر طرف شیرخرمے کی ضیافت سے استفادہ بھی اٹھاتے ہیں. اور بولے صبح اٹھ گیا تھا، اب وہ رات بھر کا مسئلہ تھا، وہ جا کے فوراً وہاں پر نماز پڑھ لیا. اب اس کے بعد میں الحمدللہ اتنے بجے نماز پڑھ لیا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. بھئی آپ کا نماز سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اگر روزہ نہیں رکھتے ہیں تو نماز سے بھی تعلق نہیں ہے آپ کا. تو کئی لوگ ہیں نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، روزے کے اندر نافرمانی. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہیں، کوئی شراب نوشی کر رہا ہے، کوئی قسم کا نشہ کر رہا ہے، کوئی قسم کا نشہ کر رہا ہے، کوئی آوارہ گردیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، کوئی جو ہے اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا، جیسے اللہ نے جوے سے منع فرمایا، سٹے سے منع فرمایا، کئی قسم کے. ایک صاحب میرے پاس آئے، بولے صاحب، بول کے پہلے تو بول نہیں سکے، بولے وہ نمبرز آتے ہیں صاحب، وہ نمبر بتانا ہے، آپ بتا دے سکتے کیا؟ ان کو غیب سے نمبر بول دینا، ہم آنکھاں موچ کے دیکھ لے کے نمبر بول دینا کہ یہ نمبر پہ جو ہے کام ہونے والا ہے. آپ جو بولے وہ کرنے کے ایسے اپن تیار ہے. کہتے نعوذ باللہ. اب دیکھو آپ لوگوں کی جرت کتنی بڑھ گئی، اور جرت کے علاوہ بھی ان کو معلوم ہی نہیں ہے وہ حرام ہے. کلن حرام، گناہ. اور یہ سمجھ لیں یہ دنیا ہے دیوانوں، یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے معاملات ہیں. آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں. آخرت کے معاملات بڑے سخت ہیں، بڑے سخت ہیں معاملات. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ان کو معلوم ہی نہیں ہے. اب بالکل یہ طور پہ مست میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگن ہے ایک دم زبردست طریقے سے. دنیا کے اندر سمجھ رہے ہیں یہی جینا ہے، یہی مر جانا ہے، یہی سب کچھ ہے، پوری آرائش والی زندگی ہے. نہیں، مسلمان کے لیے تو قید خانہ ہے. یہ ہمارے لیے قید خانہ کہا گیا ہے. یہاں پر مسائل ہمارے اوپر آئیں گے، ہم اس پہ اعتراض بھی نہیں کرنا. ہم پہ مشکلات آئیں گے کیونکہ آپ مومن ہیں، آپ ہی فلاح پانے والے ہیں، آپ ہی کے ساتھ کرم ہونے والا ہے.
تو یہ سمجھے بات کو، ہم اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں دوڑو اللہ کی جانب، ہم دوڑ رہے ہیں دنیا کی طرف۔ آج دنیا ہی سب کچھ ہو گئی نہیں؟ آپ دیکھ لیجئے، میں عرض کرتا ہوں کہ اکثر مقامات پہ جہاں پر دین ہوتا ہے وہاں پر بھی دنیا داخل ہوگی، ہے نہیں؟ بہت بڑے عالم صاحب، مفتی صاحب ہوتے ہیں، ایک ہمارے پاس کیا سادہ آدمی چلے جاتا ان سے بات کرنے کے واسطے، اس کے ان کے پاس ٹائم نہ رہتا، اس سے بات کرنے کے واسطے ٹائم نہ رہتا، اور ایک جو ہے اہل ثروت آ گیا تو انہیں آنے سے 2 گھنٹے پہلے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، انہیں آنے والا ہے بول۔ اور اگر کوئی آپ کے پاس بیٹھے تو جلدی اس کو بھگانا چاہیں گے، جلدی چلے جا بھائی، جلدی چلے جا، کہیں کو بولے تو خاص پارٹی آنے والی ہے۔ بھئی آپ تو دنیا سے دور کرنے والے تھے، اللہ کی محبت میں گم کرنے والے تھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک عام بات بتا رہا ہوں، سب ایسے نہیں ہوتے مگر اکثر ایسا ہوتا ہے، پیرانی گھرانوں کے اندر بھی ایسے ہی معاملات ہو گئے، غریب جتنے بھی آتے ہیں ان سے کوئی منہ لگا کے گفتگو نہیں کرتا، اور جو کوئی اہل ثروت آ جائے تو اس کا تو پرزور استقبال ہوتا ہے، بے انتہا اس کا خیال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا، یہ اللہ کی طرف دوڑنے کی نہیں ہوتی، یہ اللہ کی طرف دوڑنے کی نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، سرکار نے کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ مجھے غریب رکھ۔ کیا فرمایا سرکار نے دعا؟ اے اللہ مجھے غریب رکھ، غریبوں میں رکھ، غریب رکھ، غریبوں میں رکھ۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی کو اللہ نے دولتوں سے سرفراز فرمایا، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی غریب کا خیال نہیں کرتے، وہ بھی غریب کا خیال نہیں کرتے، غریب کے اوپر توجہ نہیں ہوتی، نہیں غریب کا خیال کریں۔ کیوں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی جانب، اللہ کی رحمت لوٹنی ہے نا تو غریبوں کا خیال کریں، بری باتوں سے بچیں، برے شوقوں سے بچیں، برے صحبتوں سے بچیں، یہی اللہ کی جانب دوڑنا ہے۔ آج فی زمانہ ہم اپنے گھر کے اندر کیسے ہیں دیکھ لیجیے، سسرے صاحب اچھے پیسے والے ہیں اور تھوڑا سا مضبوط گھرانہ ہے، تو پھر شوہر صاحب لاڑولا منہ ڈال کے بیٹھے ہوئے رہتے، اب انہوں بول ڈالے تو سننا پڑتا بھائی، ان کے حکم کے اوپر جو ہے چلنے کے واسطے تیار ہو جاتے۔ وہی اگر بیچارہ سسرا غریب ہے، سسرا اگر غریب ہے تو بچی کو بے انتہا ستایا جا رہا، اس کے ساتھ اس کو اذیتیں دی جا رہی۔ کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے؟ نہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کا خیال فرمایا کرتے، غریبوں کا خیال فرماتے، غریبوں میں اٹھتے بیٹھتے سارے معاملات کرتے۔ آج ہم دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، مکمل طور پہ اپنے آپ کو دنیا میں۔ آپ ہماری کبھی، میں ایک موٹی سی مثال دے کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، کبھی ہماری دین پہ بحث ہوئی، نماز پہ، روزے پہ، زکوٰۃ پہ، حج پہ ہماری بحث ہوئی، تکرار ہوئی، یہ جو ہے ظہر کے بعد یہ نمازیں پڑھنا ہے، نفل کیسا پڑھی جائے، فجر کے بعد کیسے نمازیں پڑھی جائے، عصر کے بعد کیسے نمازیں پڑھی جائے، کچھ ایسے کچھ ڈسکس ہوا ہمارا۔ اور روزہ رکھنا ہے، روزے کے کیا کیا آداب ہیں، اس سلسلے میں ایک دوسرے سے، بھائی مولانا صاحب سے تو سب آ کے پوچھتے ہیں، صاحب سے بھی سوال کر لیتے، ایک دوسرے سے کبھی یہ فکر کیے ہیں، کبھی ہم بات کریں، جبکہ حقیقی دولت کون سی ہے؟ حقیقی دولت تو وہی ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے تو وہی کامیابی کی دولت ہے۔ وہ کامیابی کی دولت مل گئی تو آپ کامیاب و کامران ہیں، اگر وہ دولت نہیں ملی تو آپ خسارے میں، نقصان میں۔ آپ ابھی سنا رہے تھے، کل میں بامبے میں تھا، آپ لوگوں کی محبت کھینچ کے لالی میرے کو، میں آ گیا فوراً، رات میں نکل گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ اب وہ سارے معاملات وہاں پر سننے میں آئے کہ ایک صاحب جو ہے نوجوان تھے، وہ خواہش کر رہے تھے کہ اب دیکھیے دنیا کی چاہ میں مبتلا تھے، 35 سال کے تھے، خواہش کر رہے تھے کہ آنے والے سال میں وہ مرسیڈیز کی کوئی گاڑی ہوتی ہے، تھار جیسی گاڑی ہوتی ہے نا، تھار ویسی مرسیڈیز کی کوئی جیپ ہوتی ہے، تو وہ جیپ میرے کو لینا ہے، اب آنے والے سال میں جو ہے وہ جیپ لینے والا ہوں،
ہمارا بزنس کا جو بھی جو ہے گرو ہوگا دیگر ہوگا تو آپ کا میں ایم بنا کے رکھا ہوں کہ مجھے وہ گاڑی لینا ہے جو 2 کروڑ 2.5 کروڑ 3 کروڑ کی 5 کروڑ کی کچھ ہے بہرحال قصے مختصر. تو آپ سنا رہے تھے وہ گاڑی کی بھی بات ہوئی, سارے معمولات تھے, سب کچھ ہوئی, مگر سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا. سانسوں نے ساتھ چھوڑ دیا. کہاں گئی گاڑی, کدھر گئے معاملات؟ تم گاڑی بول رہے تھے, گاڑی کے پیسے بھی جمع تھے, گاڑی لے بھی سکتے تھے. اب کیا گاڑی تمہاری قبر پہ لا کے رکھی جائے گی؟ کیا تمہاری گاڑی کے اندر میت کو لے کے پھرا جائے گا؟ وہاں پر تم کو سکون ملے گا؟ کیا ہوگا؟ اب کچھ ہو سکتا ہے؟ ممکنات میں سے ہے. اللہ اکبر. غور کریں, ہم یہ دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں. ساری چیزیں, سب کچھ شوق تھا, سب کچھ معاملات تھے, سب کچھ جو ہے کر کے رکھے تھے, سب معاملہ برخاست ہو گیا. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں, ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا, دواخانے کو لے کے پہنچے, کہیں جسم پہ مار نہیں پڑا, کچھ بھی نہیں پڑا, کچھ بھی نہیں, صرف جھٹکا لگ گیا, صرف گاڑی کا جھٹکا لگا. اب اس کے بعد میں جو ہے وہ MRI کرائے تو معلوم ہوا کہ دماغ سے جو رگ آتی ہے وہ منقطع ہو گئی, ٹوٹ گئی. اب جو ہے کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں, لہذا ایک دن ان کا دماغ چلتا رہا, اس کے بعد میں انتقال ہو گیا. کہاں چلے گئی گاڑی, کہاں چلے گئے جسم پہ کے کپڑے, جو مہنگی گھڑیاں پہنتے تھے, کہاں چلے گئے؟ سب کچھ ختم. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی جانب دوڑو. تو پھر کیا ہے, اللہ کی جانب دوڑنے سے خبر بھی روشن ہے, حشر بھی روشن ہے, سارے معمولات بہتر ہیں. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں, ہم سمجھ رہے ہیں بھائی میں اللہ کی قسم کھا کے بول رہا ہوں, ہم ایسے وقت سے گزر رہے ہیں, ہم زمین کے اوپر ہیں, کل زمین میں رہیں گے. ڈاکٹر صاحب آئے تھے, بولے اب تو زندگی کے معاملات جو ہے نا, جیسے سائنٹیفیکلی اعتبار سے ہر 10 سال میں 20 سال میں انسان کی لائف تولی جاتی ہے, سروے ہوتا ہے کہ آدمی کتنے سال جی رہا ہے. تو بتا رہے ہیں بڑا طبقہ 65 سال, بڑا طبقہ. اللہ جس کو جلا دینا چاہے وہ الگ بات ہے, مگر بڑا طبقہ کتنے سال؟ 65 ایئرز میں کتاب بند ہو جائے. اب دیکھیے, اب اگر ہم اپنی عمروں کو تول لیں تو ہم 65 سال کے بہت قریب ہیں. اللہ جب رکھنا چاہے تو 265 سال بھی رکھ سکتا, اس کی مرضی کی بات ہے. ویسے جو تجربی اعتبار سے سائنٹسٹ جو تجربہ کیے ہیں اس کے اوپر سروے کرے ہیں, سروے کر کے جو رپورٹ نکالے ہیں, 65 سال میں آدمی برخاست. ہماری غذا ہندوستان کی اندر جو ہے لائف ہے وہ 65 ایئرس ہے بول کے بتا رہے ہیں. بتاؤ ہم موت کے کتنے قریب ہو گئے. اگر یہ لے لیں, ہم یہ 65 سال کا اگر معاملہ لے لیں تو دیکھ لو ہم موت کے کتنے قریب ہو گئے. اور انتہا بتا رہے ہیں 65 سال پہلے بھی ہو جا سکتا, کوئی اگر بیماری لگ گئی, دیگر تمام معاملات آ گئے تو پہلے بھی ہو جا سکتا. اب اس کے بعد سے سارے معاملات کریں گے ہم؟ نہیں بھائی, اللہ کی بارگاہ سے جڑ جاؤ. کب ہم پہ موت طاری نہیں ہو جاتی ہے نہیں معلوم. ایک شخص تھا جو گناہوں کے اندر مبتلا تھا, سخت ترین گناہ کے اندر مبتلا. بارہا اس کو سمجھایا جاتا, دیکھو تمہارا جو گناہ ہے نا وہ ایک دن تمہیں جو ہے جہنم تک پہنچا دے گا. بار بار یہ اس سے کہا جاتا, بار بار اس سے کہا جاتا, بار بار وہ ساری باتیں سنتا, پھر وہی عمل کرتا جاتا, پھر وہی نشہ کرنا. اور وہ کچھ سونگنے کا نشہ آتا تھا, وہ سونگنے کا نشہ. میں یہ کبھی بھی میں آپ کے سامنے اگر کوئی بات سناتا ہوں نا, یہ میرے سامنے آتی سو بات ہے, میں لائیو اس کو دیکھتا ہوں. سارے